اللہ رب العالمین کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اللہ رب العالمین کی الوہیت کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد آپ نے سنا تھا کہ بیعت کی بے حد اہمیت ہے. یہ وہ عہد اطاعت ہے کہ جو مسلمین کے امام، مسلمین کے سربراہ یا وہ لوگ جو کہ والیان امر ہیں، ان سے یہ عہد اطاعت کیا جاتا ہے. اور جو لوگ اس عہد اطاعت سے عاری ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اطاعت ہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مسلمین متحد ہیں، اور یہ اطاعت یا امامت جو ہے وہ علامت ہے مسلمین کے اتحاد کی. الغرض احکامات تعبدیہ میں اسلام کے بعد سب سے اہم چیز صلاۃ ہے. عبادت آپ جانتے ہی ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ العبادت ہی التذلل والخضوع ای کمال المحبہ. عبادت کی تشریح کرتے ہوئے لسان العرب میں وہ کہتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ اب عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، خضوع اور خشوع اختیار کرنا. اور جب اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ عبادت کا معاملہ جڑ جائے تو اس سے مراد کمال محبت ہے. یعنی اور اللہ رب العالمین کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر محبت بھی ہوتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے، خشوع بھی ہوتا ہے. تو یہ عبادت ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ابن ماجہ میں ہے، صحیح سند سے حدیث ہے. اس کے راوی علی بن ابی طالب بھی ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں. كانت وصیت عامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين حضرت الوفات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت جو مسلمین کے لیے تھی، جو آپ نے اپنی وفات کے وقت کی، وہ یہ تھی: الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. نماز نماز، صلاۃ کی محافظت کرنا، اسے ضائع نہ کرنا، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے دست نظر ہیں. عبادت جو ہے صلاۃ، اسلام نے صلاۃ کے دو پہلو بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون. خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جو صلاۃ سہو ادا کرتے ہیں، اپنی صلاۃ میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں، لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں. اور ایک صلاۃ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین هم علی صلاتهم خاشعون. نماز پڑھنے والے وہ لوگ کہ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم صلاۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کو سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. نشان آیا 14: اقم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو مجھے یاد کے لیے. نماز وہ کہ جس سے رب یاد آتا ہو. غفلت کی پڑی ہوئی نمازیں جو ہیں
وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عبادت کا معاملہ آتا ہے اور ہم اس کو بات کرتے ہیں رب کے تعلق سے، تو وہ عبادت ذاتی عبادت ہے کہ جو ہم رب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب بندے کا بندے سے معاملہ ہوتا ہے تو وہ تقاضا عبادت ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ذکر اگر ہم ہر آن اور ہر لمحے کرتے رہیں تو یقین جانیے تب بھی حق عبودیت ادا نہیں ہوگا، کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اس مالک اور خالق کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، اس پالنہار اور پروردگار کی نعمتیں جو ہم پر ہیں، اگر ہم ہر آن بھی اس کی عبادت کرتے رہیں، ہر لمحے بھی اس کا ذکر کرتے رہیں، تو وہ جو نعمت اور جو شکر ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیابت مل رہی تھی انسانیت کو تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ ہر آن تیری تسبیح بیان کرتے ہیں وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ شخص کے جو مسلم ہے، کہ جو یہ عزم رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین جب میری روح قبض کرے تو میں مسلم ہوں، اسلام پہ مروں، تو وہ اپنے ہر لمحے اور ہر آن جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ زندگی عبادت میں گزارے، اور اس کی سب سے اول چیز کیا ہے؟ صلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، صحیح مسلم۔ 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گناہوں کو معاف کرتی رہتی ہیں، مٹاتی رہتی ہیں، جبکہ ایک شخص جو ہے وہ کبائر سے بچ جائے۔ تو اللہ کے بندوں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نمازوں کی محافظت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نمازوں کی محافظت کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ نماز کہ جو اللہ رب العالمین سے مناجات کا باعث ہو، جو اللہ سے ملاقات کا باعث ہو، یہی وہ صلاۃ ہے جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔